ماہ مبارک رمضان کے ساتھ کچھ اور بھی احکامات ہیں، جیسے فطرہ کے احکام ہیں اور ایک فدیے کے احکام ہیں اور ایک کفارہ ہے۔ تو ذرا آپ توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلا یہ کہ فدیہ ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام گندم یا آٹا کسی فقیر یا مسکین کو دینا ہوتا ہے۔ اب یہ فدیہ کن لوگوں پر واجب ہے، یہ ذرا آپ توجہ کریں گے کہ وہ مریض جو ہمیشہ مریض ہے، پورا سال مریض رہتے ہیں اور اس مرض کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ اگر خاص موسم میں روزے نہیں رکھ سکتے لیکن دوسرے مثلا گرمیوں میں نہیں رکھتے، سردیوں میں رکھ سکتے ہیں، تو پھر وہ قضا کریں گے، وہ سردیوں میں قضا دیں گے۔ لیکن ایسا مریض ہے کہ جو بالکل روزے نہیں رکھ سکتا، اور آج کل جو شوگر کے مریض ہیں ڈاکٹر ان کو اجازت دیتے ہیں، شوگر کے مریض روزے رکھتے ہیں۔ صرف شوگر کا مریض ہونا روزے سے معافی کا باعث نہیں ہے، روزے رکھتے ہیں شوگر کے مریض بھی۔ تو وہ مریض کہ جو بالکل روزے نہیں رکھ سکتے اور سال کے کسی حصے میں بھی روزے نہیں رکھ سکتے، ان پر واجب ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام فدیہ دیں۔ کب دینا ہے؟ ماہ رمضان کے آخر میں، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نہیں دے سکتے کیونکہ واجب ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ واجب کیا ہے؟ اب ہے، تو ماہ رمضان کے آخر میں آپ نے وہ فدیہ دے۔ تو پورے مہینے کے 22.5 کلو بنتا ہے گندم یا آٹا آپ نے دینا ہے۔ نمبر 2، وہ بوڑھے حضرات، مرد ہے یا خواتین ہے، جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں اور کمزور ہو چکی ہیں کہ اب روزہ رکھنا ان کے لیے باعث مشقت ہے، یعنی وہ روزے نہیں رکھ سکتے، تو ان پر بھی واجب ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام فدیہ دے۔ نمبر 3، حاملہ خاتون جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا تمہارے لیے یا بچے کے لیے مضر ہے، تو وہ خاتون بھی روزہ نہیں رکھے گی اور ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام فدیہ دے گی۔ البتہ اس خاتون پر بعد میں قضا بھی واجب ہے۔ اسی طرح سے وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزے کی وجہ سے اس کا دودھ کم ہو جاتا ہے یا خود اس کے لیے نقصان دہ ہے یا اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو یہاں پر بھی شریعت کہتی ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام فدیہ دے گی، البتہ بعد میں قضا بھی رکھے گی۔ اس کے علاوہ کن پر فدیہ واجب ہے؟ وہ لوگ جو سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان میں بیمار تھے یا سفر پہ گئے، ان کے روزے چھوٹ گئے۔ اب ان پر واجب تھا کہ اگلے ماہ رمضان کے آنے تک یہ ان کی قضا رکھیں، ٹھیک ہے؟ جیسے گھر میں خواتین ہوتی ہیں، ان کے خاص ایام ہوتے ہیں تو ان میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن ان پر روزوں کی قضا ہے کہ وہ اگلے سال تک روزوں کی قضا رکھے۔ اب اگر کسی نے جو قضا واجب تھی اس کو انجام نہیں دیا اس ماہ رمضان تک جو گزر رہا ہے، تو ان پر بھی ہر روزے کے بدلے میں قضا نہ رکھنے کا فدیہ ہے 750 گرام۔ یہ واجبات ہیں جس کو آپ نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کہ کسے دے؟ فقیر اور مسکین کو۔ فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسا شخص کہ جس کا کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو یا ذریعہ آمدن ہے لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہے، عیالدار ہے، ذریعہ آمدن جو ہے وہ کیا ہے؟ کم ہے، اور سال بھر کا اس کے پاس روزی کا ذخیرہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کی منزلی آمدن ہے، تنخواہ ہے، وہ بھی فقیر میں شمار نہیں ہوتے، تو ان کو آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ البتہ اس میں جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گندم اور آٹا ہی دینا ہے فقیر کو، اس کی قیمت آپ نہیں دے سکتے، مگر یہ کہ آپ اس کو وکیل بنائیں کہ وہ آپ کی طرف سے وہ گندم اور آٹا خریدے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس صورت میں آپ دے سکتے ہیں، وَإِلَّا آپ کسی فقیر کو فدیے کی رقم نہیں دے سکتے بلکہ آپ نے آٹا یا گندم ہی دینا ہے۔ مدرسے میں جو احباب قیمت دیتے ہیں تو وہ وکیل بنائیں، اور ہم باقاعدہ اس فدیے کو الگ رکھتے ہیں اور اس سے صرف اور صرف آٹا یا ہم گندم خرید کرتے ہیں۔ تو اگر آپ مدرسے کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس فقہی حکم پر پورے طور پر عمل ہوگا۔ اب یہ ہے کہ ایک پورے مہینے کے 22.5 کلو
اور بازار میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کیا ریٹ ہے، اس حساب سے آپ 22.5 کلو آٹا لے کے فقیر مسکین کو دے دیں یا مدرسے کو دے دیں، یا اگر قیمت دینی ہے تو اسی صورت میں۔ اچھا، ویسے جو ہے ہم نے جو حساب لگایا کہ ایک روزے کا جو فدیہ بنتا ہے وہ 115 روپے ہے، اور ایک مہینے کا 3450۔ اور اب مسئلہ ہے کفارہ، جس نے روزہ توڑا اس میں پھر مختلف اس کی اقسام ہیں کہ کس ذریعے سے توڑا۔ کہیں پر اس کے تینوں کفارے ہیں، غلام کو بھی آزاد کرے، 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے اور 60 روزے بھی رکھے۔ لیکن بعض جگہوں پر کیا ہے کہ یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، اور اس کے کئی ایک موارد، اب اس کی تفصیل یہاں پر میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو جن پر کفارہ واجب ہے وہ اپنا کفارہ بھی اسی طریقے سے ادا کریں۔ اب آخری بات ہے فطرے کی، کہ ہم ہمیشہ آپ سے یہی کہتے ہیں کہ فطرہ 3 کلو جو آپ غذا کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، اس کے 3 کلو کے حساب سے فی کس آپ کے پر کیا ہے، فطرہ واجب ہے۔ آپ گندم لیتے ہیں تو گندم سے، آٹا خرید کرتے ہیں تو آٹا 3 کلو کے حساب سے فطرہ آپ پر کیا ہے، واجب ہے۔ البتہ اس میں فطرے میں ہے کہ آپ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، لیکن فدیے میں قیمت نہیں دے سکتے۔ تو اس کے لیے جو ہم نے حساب لگایا ہے، آپ خود بھی حساب لگا سکتے ہیں، لیکن یہ صرف پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کتنا فطرہ بنا، کتنا ہے، کتنا اعلان ہوا ہے، تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے فی کس جو ہے وہ 450 روپے ہم نے حساب لگایا ہے۔ باقی آپ خود بھی اپنا حساب خود لگا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ یہی دیں، جو آپ کے حساب میں آئے وہی ہو، لیکن یقین ہو کہ جو مجھ پر واجب تھا وہ کیا ہو گیا ہے، ادا ہو گیا ہے۔ اور فطرہ ہمیشہ ہم آپ سے یہی کہتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مسکین ہے، فقیر ہے، سب سے پہلے فطرہ ان کا حق ہے، اور اس کے بعد آپ کے ہمسائے میں ہے، اور اگر آپ کو پھر اپنے رشتہ داروں میں بھی نہیں ملتا، ہمسائے میں بھی نہیں ملتا، تو پھر آپ مدرسے میں فطرہ جمع کرائیں۔ اور فطرے میں بھی یہ بات ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں مستحق موجود ہیں، آپ فطرے کو کسی اور علاقے میں نہیں لے جا سکتے، یعنی یہ نہیں کہ آپ اپنے آبائی علاقے میں بھیج دیں، نہیں، وہاں آپ کو، اگر آپ یہاں رہتے ہیں تو پھر فطرہ بھی آپ کو یہاں پر ادا کرنا ہوگا۔ برادری خاندان میں غریب مسکین ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو بے نمازی کو فطرہ دینا۔ آیت اللہ سیستانی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ صوم و صلات کا پابند ہونا چاہیے، جس کو آپ فطرہ دیں، زکوٰۃ دیں، اس کے لیے تسع میں سادات بھی دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ اسی صوم و صلات کا پابند ہونا چاہیے۔